بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم زمانے کے پولیٹیکل فلاسفرز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی پوری قوم کو، کروڑوں شہریوں کو، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور انقلاب مارچ کے شرکاء کے ہزار شرکاء کے اس سمندر کو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے اندازہ تھا کہ جب میں دیکھتا ہوں سمندر ہر رات انقلاب مارچ کے دھرنے کے شرکاء کا، مجھے گیس ہوتا ہے کہ کتنے ہزار افراد کا سمندر ہے، لیکن سٹل مجھے پورا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے جب کہا کہ انقلابی جانثار کے کارڈ بنے اور ہر ایک کے پرفارمز فل ہوں اور پرفارما کے مطابق پتہ چلے تاکہ ریکارڈ رہے، تو آج میں نے معلوم کیا ابھی جاری ہیں، کارڈ جاری ہیں، ابھی بہت لوگ ابھی رہتے ہیں بے حساب۔ آج میں نے پوچھا کہ ابھی آخری کارڈ جو بنا ہے اس کا نمبر کیا ہے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اینڈ پر بتاؤں گا۔ آپ یقین جانیے میرے منہ سے اللہ اکبر نکل گیا، یعنی میرے تصور میں نہیں تھا کہ ایکچول عدد کتنا ہے۔ یہ واقعتاً انقلاب مارچ کے شرکاء کے دھرنے کا ایک انسانی سمندر ہے جسے وہاں تک لائٹس دکھاتی ہیں اور اس سے آگے احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور اتنا بڑا سمندر انسانی سروں کا اسلام آباد کی سرزمین پر شاید کسی ایک جلسے کے لیے، ایک رات کے لیے بھی فلک کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ چہ جائے کہ 45 دن گزر جائیں اور لوگ اس ملک میں ایک انقلابی تبدیلی کے لیے، اس نظام کے تختے کو الٹنے کے لیے، ظلم کی تاریخ رات کے خاتمے کے لیے اور قوم کے سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کے لیے ہر قسم کی تکلیف، مشقت، مصیبت، دکھ اور مصائب و آلام اور ہر قسم کی پریشانیاں جھیل کر نہ صرف سیسا پلائی ہوئی دیوار بلکہ فولاد کی طرح جم کر بیٹھے رہیں۔ اس فلک کی آنکھ نے ایسا نظارہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر میں آپ کو اور پوری قوم کو صمیم قلب سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ انقلاب مارچ اور اس دھرنوں کا وہ اثر ہے جس نے پوری قوم کو جگا دیا ہے، پوری قوم کو جگا دیا ہے۔ کراچی ہو یا لاہور کے جلسے، پی ٹی آئی کے جلسے ہوں یا ہمارے ہوں گے، یہ سب کچھ ایک اجتماعی اثر ہے انقلاب مارچ اور آزادی مارچ میں اس جد و جہد کا، 45 دن کی جد و جہد جس نے سوئی ہوئی پوری قوم کو جگا کر اس نظام کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ اور میں یہ بتا دوں، یہ ابھی جو کچھ جلسے ہوئے ابھی تو لوگوں کو اندازہ نہیں، جس دن انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور اس ملک کے طول و عرض میں میں جاؤں گا، اس دن دنیا کو پتا چلے گا کہ کتنا انقلاب آ چکا ہے، کتنی تبدیلی آ چکی ہے، قوم اپنا مقدر لینے کے لیے کتنی بیدار ہو چکی ہے۔ اس وقت یہ بڑے بڑے پنڈال اور بڑے بڑے جلسہ گاہیں، ان کے کنارے تنگ پڑ جائیں گے اور انسانی سمندر ان سے باہر نکل کر شہروں کی سڑکوں کو بھی پامال کر دیں گے۔ اس قوم کو یہ اندازہ نہیں تھا
کہ کتنے بڑے کرپشن کے نظام نے اس قوم کو جکڑ رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم اب کبھی بھی ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ بتاؤ میرے بیٹے ہاتھ اٹھا کر، کبھی جبر کے نظام کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اب بڑے بڑے وڈیرے اور اس نظام میں سلطنت پر قابض مافیا، ان کا اس ملک میں کوئی مستقبل بولیے نہیں ہے۔ یہ پاکستان عوام کے لیے بنا تھا، اور عوام اس ملک کو ان سے چھین لیں گے۔ میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو آج کے جلسے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ تعالی ایک بیداری کی لہر ہے جس نے اس قوم کو ظلم اور جبر اور کرپشن کے نظام کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری 33 سال کی جد و جہد کا ثمر ہے، جس کا پھل آج آپ کی استقامت کی شکل میں میں نے دیکھا ہے۔ جو دنیا کی کوئی قوم استقامت کا اتنا بڑا نظارہ تاریخ انسانیت کو نہیں دکھا سکتی۔ آپ نے حق ادا کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی کاوش کبھی بے ثمر رائے گاں نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان لوگوں نے اپنے ظلم کے، جبر کے، کرپشن کے نظام میں پوری کی پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا کرپشن کس طرح ہوتی ہے، کرپشن کا پیسہ باہر کس طرح جاتا ہے، کس طرح بلیک منی وائٹ منی کی جاتی ہے۔ اس قوم کو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اس قوم کو ابھی تک خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے اس نام نہاد لیڈر، بڑے بڑے کرپٹ حکمران، شاید میڈیا والے بھائی بھی دنگ رہ جائیں سن کر، وہ ارب ہار روپے کی کرپشن کر کے، ارب ہار روپے کی انہوں نے کیریئرز رکھے ہوئے ہیں۔ کیا بولیے؟ کئی سو کیریئرز ہیں، افراد ہیں، غریب مسکین شکلوں کے لوگ، کئی سو کیریئرز ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ارب ہا ارب روپے ان میں سے 5-5 10-10 کیریئرز میں بریف کیسوں میں بانٹ کر، بریف کیسز میں فلائٹس ارینج کرتے ہیں۔ فلائٹس ایک وقت میں اپنا خاص عملہ بٹھاتے ہیں، جہاز کی خاص فلائٹ کے لیے عملہ بٹھاتے ہیں جو اسکریننگ کرتا ہے، وہ ان کے نیٹ ورک کا حصہ ہوتا ہے، کرپشن کے نیٹ ورک کا۔ اس وقت بریف کیس میں بھرے ہوئے کروڑوں اربوں روپے ایک ایک آدمی لے کے ان کے بندے کے سامنے گزرتا ہے، اور جا کر کولمبو کے، سری لنکا کولمبو، اس کے جو جوئے خانے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ کیسینو۔ کیا؟ ان کے بڑے بڑے 3 کیسینو ہیں جہاں بین الاقوامی کرپشن کے بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے۔ وہ دن گئے جب یہاں سے ٹرانسفر ہوتے تھے ڈائریکٹ باہر کے اکاؤنٹس میں، نہیں ان کے کیریئر لے کر نقد اسکرینر میں سے ایئرپورٹس پر بیٹھے ہوئے ان کے لوگوں کی موجودگی میں کولمبو جاتے ہیں، اور ملکوں میں جاتے ہیں، اور ملکوں میں جاتے ہیں۔ ان تمام ملکوں کے نام معلوم ہیں مجھے، ان کیسینوز میں جاتے ہیں، وہاں جا کے جوؤں میں وہ پیسے جمع کرواتے ہیں، اور جمع کروا کے پھر ان سے پرچی لے کر ڈالر کی شکل میں منی کو وائٹ کرواتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جوا کھیل کر جوے کا جیتا ہوا پیسہ ہے، کیسینو میں جیتا ہوا، جوے کا جیتا ہوا پیسہ ہے۔ وہ پیسہ
कैसीनो से मुताल्लिक बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी बैंकों में जमा करवाते हैं यूएस डॉलर्स की शक्ल में। जब यूएस डॉलर की शक्ल में कैसीनो में जमा होता है वो पैसा, उसके बाद उस वाइट मनी से पूरी दुनिया में जहां चाहे जायदादें खरीदें, जहां ट्रांसफर करें, दुनिया की कोई ताकत इन्हें पूछ नहीं सकती। वो मनी वाइट हो चुकी होती है। अपने ईमान से कहिए, एक शख्स हाथ खड़ा करके बता दे इस पूरे धंधे के प्रोसेस का किसी को इल्म है? अगर है तो वो हाथ खड़ा करे। सिर्फ आप अंदाजा कर लें, इस कौम को करप्ट लीडर लूट कर खा गए। कौम सुन रही है मेरी बात? मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। यहां से कैरियर कोलंबो जाते हैं, वहां उनको फ्लैट लेके देते हैं, उनका खाना पीना रहना सब खर्चा ये बर्दाश्त करते हैं। और मैं एक एक लीडर का नाम बता सकता हूं, मैं कैरियर्स का नाम बता सकता हूं। मैंने अपनी आंखों के साथ उनको वीआईपी गोल्ड कार्ड्स बना के दिए हुए हैं, जिन कार्ड्स के जरिए ये मशीनों से अपने मनी को जुए का मनी बना के वाइट करते हैं। मैंने तुम्हारे वो कार्ड भी देखे अपनी आंखों के साथ। और फिर जब वो जुए से पैसा मशीन से निकलता है चिट के साथ, वो वाइट हो जाता है। वो जाहिर होता है कि जुआ खेला ये आदमी और उसमें ये पैसा जीता। वो पर्ची और वो यूएस डॉलर लेके उसी कैसीनो के आगे बैंक होते हैं, उनके साथ ताल्लुक होता है, वहां इनके अकाउंट खुले हुए हैं। इन लीडरों की बीवियों के, इनके बेटे बेटियों के, इनके खानदानों के मुख्तलिफ अफराद के नाम पर। कोलंबो श्रीलंका में भी हैं, दुबई में भी हैं, मलेशिया में भी हैं। मैं सारी जगहों से इनके कैरियर से, उनके कैसीनों के नामों से और उनके कार्ड से अगर वक्त आया तो ऐसे पर्दे उठा दूंगा। मुझे सिर्फ देखना है कि है कोई टीवी चैनल जो इतनी जुर्रत रखे 2 घंटे का प्रोग्राम दे दे। मैं कैरियर लाकर उस चैनल पर बिठा दूंगा, सारी कौम जो सवाल कर ले वो सारा कुछ नंगा करके बता देंगे। आपने सुन लिया, ये सुन लिया। अब तमाम टीवी चैनल्स ने इतनी बात पर सारी लाइव कवरेज अभी बंद कर दी। उनका कसूर नहीं है, नहीं, कसूर नहीं है। ये इतने जबर का निजाम है कि ये इतना बड़ा धंधा जो मैंने आज खोल दिया, जुर्रत नहीं है कि कोई अपने चैनल से कौम को बता सके, जुर्रत नहीं है। आप उन्हें कह दें भाई मैं इस मौजू को मजीद बयान नहीं करता, आप बेशक चला दें अपने टीवी चैनल, इसको यहीं छोड़ देता, आगे नहीं जाता। आप बाकी मैसेज तो पहुंचाएं ना कौम को। मेरी जंग इस करप्शन के निजाम के खिलाफ बगैर किसी वजह और सबब के नहीं है। मैं वो राज जानता हूं, इनके वो मैकेनिज्म जानता हूं, इनके वो तरीके जानता हूं। यही वजह है कि कोई जुर्रत और दलील के साथ मेरे सामने आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकता। भाई मैं टीवी चैनल्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इस मौजू को आगे बयान नहीं करता, घबराने की जरूरत नहीं है, और सब्जेक्ट ले लेता हूं। ये बहुत बड़े जीने मरने का मैटर है। ये इतना बड़ा काले धन का, करप्शन का, लूटमार का धंधा है कि 18 करोड़ में किसी को खबर नहीं क्या हो रहा है।
لوگ ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے شاید ڈائریکٹ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جاتا ہوگا، یہاں سے چیک جاتے ہوں گے، باہر جا کے وصولی کرتے ہوں گے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں۔ آج کل باہر کی دنیا میں آپ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں اگر پیسے خود لے جائیں تو کوئی 5,000 بھی جمع نہیں کرتا، ڈائریکٹ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہونی چاہیے۔ وہ جو پہلا بینک لے گا، پہلا بینک، اس نے انکوائری کرنی ہے۔ اور کولمبو ایک ایسا شہر ہے جہاں چونکہ کیسینو اور جوئے سے ریلیٹڈ بینک ہے، وہاں انکوائری کوئی نہیں۔ اور بھی جو ملک جہاں جوئے کا پیسہ جیتا ہوا ہوگا وہاں کوئی انکوائری نہیں ہوگی۔ لوگ کروڑوں ڈالر ہار بھی جاتے ہیں اور کروڑوں ڈالر کما لیتے ہیں، چونکہ وہ کیسینو کا پیسہ ہوتا ہے، اس پر انکوائری نہیں، بینک ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے یہاں کے دیانتدار لیڈرز، کیا حکمران، کیا اپوزیشن۔ اب سمجھ آئی جوائنٹ سیشن کیوں ہوتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ یہ جوائنٹ سیشن میں قراردادیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ جمہوریت بچانے کی کاوشیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ آئین پر سمجھوتا کیوں ہوتا ہے؟ یہ قانون کا سمجھوتا کیوں ہوتا ہے؟ سمجھ گئے آپ سارا قصہ؟ چلو موج کریں، آج تو ٹی وی بند ہو گئے۔ اتنی سی بات اس ملک میں، اور مجبور ان کا قصور نہیں ہے، نظام جبر ایسا ہے کہ اتنی بڑی گھناؤنی بات ہے، اتنی بڑی گھناؤنی بات ہے، وہ کھڑے کھڑے اڑا کے رکھ دیں گے۔ بالکل جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ آج ایک ایسی بات سے پردہ اٹھا دیا میں نے، ایسی بات سے جس پر 25 سال میں کسی نے پردہ نہیں اٹھایا تھا۔ جرت نہیں ہے، اور ان کا قصور نہیں ہے۔ جس نے ملک میں رہنا ہے اس نے لمٹس اور بارڈرز بنانے ہیں، بارڈرز اور لمٹس۔ اس حد تک وہ جا سکتا ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس قوم کو کیا خبر، اس قوم کو کیا خبر کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لوٹ مار کا نظام کتنا ہے، اور کس طرح کے یہ جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں نا سامنے، ان طرح کے لوگ، ایسے لوگ کیریئر رکھے ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی شک بھی نہ کر سکے۔ ان کی سادہ مزاج لوگ دیکھیں تو یہی سمجھے کہ اس بریف کیس میں اس غریب کا کیا ہوگا، ایک دھوتی ہوگی، ایک بنیان ہوگی، کوئی قمیض ہوگا، جوتے ہوں گے، یا ایسے کوئی 200-400-500 روپے ہوں گے۔ میری بات سمجھیں، دیکھے کوئی تو اندازہ یہ کرے کہ اس کے بریف کیس میں کیا ہوگا، لیکن جہاں سے گزرنا ہے کیریئر کہتے ہیں بندے کو، میں نے انگلش میں بتایا، جو بندہ کیری کر کے لے جائے۔ کیریئر سے مراد جو شخص کیری کر کے لے جائے۔ کوئی چیز آپ اس کو دے دیں، بھئی فلاں ملک پہنچا دیں، تو وہ آپ کے بیہاف پہ کیری کرے۔ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے اس کو دے دیا کہ میرے پیسے کیری کر کے کولمبو لے جائیں، ملائیشیا لے جائیں، وہاں ایک پہاڑی ہے، پہاڑی اس پر ایک جوائے لینڈ ہے، نچلے فلور پر، اوپر کیسینو ہے، کوالالمپور کے قریب، وہ بھی دوسرا مرکز ہے۔ کوالالمپور شہر سے 45 منٹ گاڑی کی ڈرائیو ہے، کار کی، ٹھنڈی جگہ ہے۔ اس طرح اور جگہ بھی ہیں، مگر یہ وہ اڈے ہیں جہاں کالا دھن کروڑوں اربوں روپے میں وائٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیریئر ہوتا ہے کہ بریف کیس میں وہ رکھ کے لے جاتے ہیں، اور جس ٹائم پہ جانا ہو، فلائٹ ہے نا، آپ فلائٹ پہ جا رہے ہیں
تو وہ نیٹ ورک ہے پورا کا پورا. اس فلائٹ پہ 5-10 آدمی اکٹھے بھیج دیے نا, 5-10 آدمی. آج آپ کو یہی سمجھا دیتے ہیں. اب وہ ٹی وی تو بند ہیں اس وقت, تو بات سمجھ لیں. آپ ٹی وی بن جائیں, پوری قوم کو سنائیں. آپ ٹی وی بنے. 5-10 آدمی کو پکڑا دیے نا, بھلے آپ 5 ارب بھیج لیں ایک ہی فلائٹ پر. 5-10 آدمی, ہر ایک کے پاس بریف کیس. ایک فلائٹ فکس ہوگی, جس ٹائم انہوں نے جانا فلائٹ پر اس ٹائم وہ سکرین کرتے ہیں کہ نہیں, جب وہ سامان گزرتا ہے سکریننگ پر ان کے بندے بیٹھے ہوں گے پہلے, لیڈروں کے. یہ پہلے سیٹل ہوگا. وہ جب سامان گزرتا ہے ہاتھ ہینڈ کیری وغیرہ یا بریف کیس, تو تصویر آ جاتی ہے نا, وہ نوٹوں کی, درہموں کی, برٹش پاؤنڈ میں بیچتے ہیں, کرنسی بھی بتا دوں, اور درہموں میں بھی بیچتے ہیں. بڑی موٹی کرنسی, بہت اونچی کرنسی میں بیچتے ہیں. تو وہ مشین میں سکریننگ میں آ جاتے ہیں کہ پیسے جا رہے ہیں. وہ سکرین کرنے والے اس فلائٹ کے لیے خاص عملہ ہوگا بندہ, ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوگی, طے ہوگا. لہذا وہ 5 جائیں 10 جائیں, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. آگے پیچھے تو کسی نے چیک نہیں کرنا نا. ایئرپورٹ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں کوئی چیک کرتا ہے؟ ایک ہی جگہ ہے نا چیک ہونے کی, جو ہینڈ کیری, ہاتھ کا جو بریف کیس ہے, ہاتھ کا, وہ جہاں سے سکرین ہو کے گزرنا, اس جگہ سکرین کرنے والے بندے, اس فلائٹ پر خاص بندے بیٹھے ہوں گے. ان سے سارا کچھ طے ہوگا, گزر جائیں گے. اس کے بعد آگے تو کہیں چیک نہیں ہوتا. کولمبو میں پھر جب اترتے ہیں چیک نہیں کرتے, سیدھا نکل کے آپ نے کیسینو چلے جانا ہے. کیسینو سیدھا. 3 بڑے کیسینو یہ دھندا کرتے ہیں کولمبو میں. اس طرح زیادہ تر کولمبو میں دھندا ہوتا ہے, یہاں سے باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے. سیدھا وہاں لے جائیں گے, ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہے, آپ ان کو وہ پیسے دیں گے, وہ گزار کے اپنا کمیشن رکھ لیتے ہیں, اور گزار کے آپ کو رسید اور $US کا کیش دے دیں گے. ساتھ لیٹر مل جائے گا کہ یہ اس نے یہاں سے کمایا ہے. بینک بھی ان کے اپنے کنیکشن میں ہوتے ہیں. وہ آپ بینک میں جائیں گے تو جوئے کا پیسہ ہوگا, اور اس میں یورو بھی شامل ہوتے ہیں, پاؤنڈز, ڈالر, یورو. اور پھر وی آئی پی لاؤنج میں چلے جانا, یہ بھی ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے. وی آئی پی لاؤنج میں وہاں وہ آپ کو رسید بنا کے دے دیں گے, اور $US لے کے. رسید کا مطلب یہ ہے آپ کا منی اب وائٹ ہو گیا, بلیک منی وائٹ ہو گیا. یعنی آپ آ کے جوا کھیلیں اور آپ نے جوے میں کمائے ہیں. ایک ایک کیریئر کے پاس اگر آپ نے 50 کروڑ دے دیے, دوسرے کو 50 کروڑ دے دیے, تو 10 اگر ایک وقت میں یوز کیے تو 5 کروڑ نکل گئے نا, 5 ارب نکل گئے, 5 ارب. اور ایک ایک بندے کو 3-4 مرتبہ مہینے میں, یہ پھیری والے ہوتے ہیں, پھیری والے 3-4 مرتبہ ان کے چکر ڈلوا دیتے ہیں. ان کی تنخواہ مقرر ہے, ان کو پر ایک راؤنڈ کا مقرر پیسے دے دیتے ہیں. وہاں رہنا سہنا کھانا پینا کرایہ سب مالکوں کا. وہ مہینے میں 3-4 چکر لگا آتے ہیں. اس طرح اربوں روپے کی. اور یہ مختلف ایئرپورٹ سے ہوتا رہتا ہے, ہر جگہ بندے مقرر ہیں, جو فلائٹ جہاں جا رہی ہے وہاں سے ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح وہاں جا کے وہ پیسے وائٹ منی ہو کر جوئے کا پیسہ بن کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے. اب بینک کو آبجیکشن نہیں ہے کہ بینک میں کیسینو سے جوئے کا پیسہ جمع ہو گیا, فنش. اب بینک سے دنیا کے جس بینک میں آپ چاہیں ٹرانسفر کر لیں, بینک ٹو بینک. کیا جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو پوچھ گچھ نہیں ہوتی, وہ وائٹ منی ہے. اور جب پیچھے جائیں گے یہ پیسہ اس کو کہاں سے ملا, وہ کہہ دیں گے اس نے کیسینو جوئے سے جیتا. بس پچھلی ساری سٹوری ختم ہو گئی. وہ جو کیریئر لے کے گیا تھا اس کا سسٹم ختم ہو گیا.
یہ نظام ہے اس ملک میں، کرپشن کس طرح ہوتی ہے، کیسے چھپائی جاتی ہے، اور کس طرح وہ دوسرے ملکوں میں پیسہ منتقل ہوتا ہے، اور ملکوں سے آگے بینک ٹو بینک کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ وہ صورتحال جس سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے۔ اب تو نہیں ہے، اس صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایسے حکمران اگر رہیں گے اس ملک میں، مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ بولیے۔ ان کا ہر ٹھیکہ اس میں کک بیکس اور کمیشن ہوتے ہیں۔ آپ چکرا گئے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، سن کے چکرا گئے؟ کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا؟ جی، یہ کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہے۔ کرپشن نے بین الاقوامی طور پہ جیسے جیسے باہر پابندیاں لگتی ہیں نا، ہیوی اماؤنٹ کو کیری کرنے اور بینکوں میں جمع کروانے کی، وہاں تو 2000 پاؤنڈ اگر انگلینڈ میں آپ بینک کسی میں جمع کرائیں تو آپ کی پوچھ گچھ کر دیتے، 5000 4000 ڈالر جمع کروائیں تو آپ کی انکوائری ہو جاتی، اور اگر آپ بھیجیں کہیں تو وہ پیچھے سے، آپ نیچے بھیجیں، پیچھے سے انکوائری ہو جائے گی شروع۔ لہذا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں اور کرپشن کا پیسہ ملک سے لے جانا، آگے بینکوں میں جمع کروانا، ٹرانسفر کرنا جوں جوں مشکل ہوتا ہے تو ضرورت ہے نا، تو کرپشن تو کرنی ہے، لہذا وہ نئے نئے طریقے ایجاد کرتی چلی جاتی ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے ہیں۔ اور اب یہ وہ طریقے نکل آئے ہیں جس کا انسانی عقل کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ جو کیریئر کا معاملہ ہے یہ طویل مدت سے چلتا ہے، بڑی مدت سے لوگ اسے اپنے چھوٹے موٹے بزنس کے لیے بطور کیریئر پھیری دار کہا کرتے تھے، پنجابی میں پھیری دار۔ لوگ تھائی لینڈ جاتے تھے، سنگاپور جاتے تھے، ہانگ کانگ جاتے تھے، دبئی جاتے تھے۔ جو ملک کسٹم فری ہیں، جہاں گڑیاں اور مختلف چیزیں سستی ملتی ہیں، نہایت سستی، وہاں سے جا کے خرید کے چیزیں لے آتے تھے۔ یہ عام کئی لوگ کرتے تھے، پھیری والے کا کاروبار۔ یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ایک کراچی کے لوگ، وہ قاسم نہیں ہے، قاسم حنیف قاسم، وہ بھی گھڑیاں لاتا تھا پھیری پھوری کا۔ ایک بار وہ دبئی پکڑا گیا، انہوں نے پکڑ کے ٹینڈ کر دیا اس کا اور جیل میں بھیج دیا، مہینہ 2 مہینے جیل میں پڑا رہا۔ وہ 2 مہینے غائب رہا۔ میں نے پوچھا کہاں رہے آپ؟ 2 مہینے غائب، نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جی بس میں ذرا کہیں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح کہاں پھنس گئے تھے؟ بال بھی بڑے چھوٹے تھے۔ میں نے کہا عمرہ کر کے آئے ہو؟ ٹینڈ کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں جی عمرہ نہیں، بس یہ بس ایسا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے تب راز کھولا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، گھڑیوں کا اور انگوٹھیاں اور اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں جو سستی ملتی ہیں، وہ جہاں سے لوگ غریب لوگ لے آتے تھے۔ یہ ایک قسم کی سمگلنگ ہو گئی نا، سمگلنگ ہو گئی۔ تو بڑے پیمانے کی نہیں، چھوٹی اپنے بیگز میں لے آتے تھے، اور یہ پاکستان کے ہر شہر میں لوگ پھیری والے کہلاتے تھے۔ پھیری والے چیزیں لے آنا ایک ٹرپ میں اور سستی لا کے یہاں بیچنا، تو اس سے ان کو ایک چکر کے بعد جب بیچتے تھے تو 20-25 ہزار روپے، 10-15 ہزار روپے پہلے زمانے میں بچ جاتے تھے۔ اگر 2 چکر لگ گئے تو 25-30 ہزار پہلے زمانے میں، اور اب میرا خیال ہے اب مشکل ہو گیا ذرا۔ تو وہ پی آئی اے کے جو افسران ہوتے تھے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتی تھی ان کی، کسٹم والوں کے ساتھ۔ جب جاب سے آنا
اور اترنا تو کسٹم والوں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتی تھی، وہ ان کو سائٹ سے گزار دیتے تھے، پیسے ان کا حصہ بنا ہوتا تھا، گزار دیتے تھے۔ یہ بہت سے لوگ اس طرح پھیری دار کہلاتے تھے۔ وہ پھیری والے، اس کی نئی ٹرم جب یہ کرپشن منی آ گئی تو وہ کیریئرز کہلانے لگے۔ وہ اپنے لیے بیچارے کرتے تھے، گھڑیاں خرید لی، انگوٹھیاں خرید لی، آرٹیفیشل جیولری خرید کے لے آئے، سستی جیولری، اس طرح کا سامان، اور خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا۔ کافی ورائٹیز ہوتی ہیں وہاں باہر، تو کسٹم فری پورٹس پر بڑی سستی، بولے آ کے تو یہاں اپنا روزگار بنا لیتے تھے، مہینے کا خرچہ گھروں کا چلا لیتے تھے۔ یہ وہ کنسپٹ ہے، اس کو ماڈرنائز کر دیا، اور جدید ٹیکنالوجی، کرپشن ٹیکنالوجی، یہ جدید کرپشن انجینئرنگ اور کرپشن ٹیکنالوجی نے اس کو بڑے اوپر پیمانے پہ لے جا کے ترقی دے دی، اور وہ ایک پورے کیریئر، اربہ روپے کی دولت لے جا کے کیسینوز کے ذریعے منی کو وائٹ کروانے لگے۔ یہ آج کل لوگ اپنا کرپشن کا منی اس طرح چھپاتے ہیں، کرپشن منی چھپاتے ہیں۔ اور کولمبو اس لیے چوز کرتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے کہ وہاں بڑی آسانی ہے، پوچھ کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی یہاں لیڈر ناراض ہو جائے اس سے، بندے کو اور خطرہ ہو جائے کہ اریسٹ کروا دے گا، تو یو این او فوری طور پہ اس کو ریزیڈنسی اسائلم کا کارڈ دے دیتا ہے فوری، تو کولمبو میں وہ اس کو تحفظ بھی مل جاتا ہے۔ ان لوگوں کو غرض نہیں، پیسہ آنا چاہیے، آنا چاہیے ہمارے ملک میں، جہاں سے آ رہا ہے، جس قسم کا آ رہا ہے۔ نوٹ تو نوٹ ہی ہوتا ہے نا، اس میں کوئی بلیک اور وائٹ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا، آپ سمجھ گئے؟ ڈالر ہیں، پاؤنڈز ہیں، لاکھوں کروڑوں کے، تو رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ کرپشن منی، منی لانڈرنگ بلیک کہلاتی ہے، اور صحیح ہو تو لیگل منی وائٹ کہلاتی ہے، مگر نوٹوں کا رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ تو ٹرم ہے۔ ان کو غرض نہیں، آنا چاہیے پیسہ۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ایسا ہوتا تھا، ملک میں پیسہ آنا چاہیے، بینکوں نے تحفظ دے رکھا ہے، جو جہاں سے لے آئے، جتنا لے آئے، وہ نہیں پوچھتے، ان کے پاس ان کے ملک کے بینکوں میں پیسہ آنا چاہیے۔ اب اس کے اوپر بین الاقوامی قوانین کی پابندیاں آ گئی ہیں۔ جب سے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ذرا پابندیاں شروع ہوئی ہیں، امریکہ میں کیس ہوئے ہیں، امریکہ میں کئی لیڈر پکڑے گئے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے وہاں 13 بینک ہیں جو اس کام کو ڈیل کرتے ہیں، 13 سوئٹزرلینڈ میں۔ ان میں سے صرف 2 بینک ایسے ہیں، 2 جن میں پاکستان کے لیڈروں کے صرف 2 بینکوں میں 200 ارب ڈالر، 200 ارب ڈالر صرف 2 بینکوں میں دولت پڑی ہے۔ 200 کو اگر 100 سے ضرب دے لیں تو کتنا بن گیا؟ ڈالر کو 20,000 ارب روپیہ صرف 2 بینکوں میں پڑا ہے۔ 20,000 ارب روپیہ 2 بینکوں میں پڑا ہے۔ میں ایک مرتبہ، پرانی بات ہے، یورپ کے سفر پر تھا، اور میری جو فلائٹ ہے اس کا صرف سٹاپ اوور تھا سوئٹزرلینڈ، جنیوا، یا کوئی جنیوا میں، یا کوئی یاد نہیں مجھے اب کون سا کیپٹل، وہاں 1-1.5 گھنٹے کا صرف سٹے تھا، پھر اس کے بعد آگے امریکہ یا کہاں فلائٹ میری جا رہی تھی، میں یورپ اور امریکہ ٹرپ پر تھا۔ تو وہاں ایک صاحب فلائٹ پہ مجھے ملے، ایک پاکستانی لیڈر، داڑھی والے۔ نہیں بھائی سنیے، میں نے سمجھا یہ بھی شاید انگلینڈ جا رہے ہیں، میں انگلینڈ پروبیبلی لندن آ رہا تھا، یہ بھی شاید لندن جا رہے ہیں، کسی کانفرنس میں یا کسی خطاب کے لیے، جلسے کے لیے جا رہے ہوں۔ جب وہ سوئٹزرلینڈ کے زیورخ میں یا جنیوا میں جہاز اترا تو مجھے سلام کر کے
اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت، میں نے یہاں اترنا ہے. وہ اتر کے چلے گئے. میں نے پوچھا یہاں کس سلسلے میں؟ اگر کوئی کانفرنس خطاب ہوتا تو بتا دیتے نا، کوئی کانفرنس ہے خطاب ہے، یہ نہیں بتایا. یہاں میرا کوئی پرائیویٹ کام ہے. میں اس معلومات اتنی نہیں تھی، طبیعت کی سادگی، میں نے سمجھا کو پرائیویٹ کام ہوگا. یہ بعد میں پتا چلا کہ ان لوگوں کے پرائیویٹ کام کیا ہوتے ہیں یار، یہ بعد میں پتا چلا. یہ عالم ہے، یہ آج سے نہیں، پرانے وقتوں کی بات ہے. تو پہلے وہاں جمع کرواتے تھے. اب جب سے وہاں مشکلات ہوئی ہیں تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نئے طریقے ایجاد کر لیے. اب تو میں نے آپ کو بہت بڑا پورا فینومینا بتا دیا ہے. دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، کیریئر ہیں، پیسے لے جا رہے ہیں، اربوں کے حساب سے جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ثابت کر دے ہماری کرپشن. ثبوت خاک کوئی لا کے دے گا؟ کرپشن پیسے کا لین دین، اس کو سٹیمپ پیپر پہ تھوڑا لکھا جاتا ہے، وہ کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے کرپشن کا. کل میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نمونے دوں گا. کل میں نمونے دوں گا انشاءاللہ. تو کرپشن کوئی سٹیمپ پیپر پہ تھوڑی لکھی جاتی ہے، وہ تو ٹھیکہ ہوتا ہے. جہاں 1 ارب لگنا ہے، اتنا ظلم ہے. جہاں 1 ارب سے کام اس قوم کا ہو سکتا ہے، اس کو 10 ارب کا ٹھیکہ بنایا جاتا ہے. 1 ارب جہاں سے کام ہونا تھا، اس کو 10 ارب کا ٹھیکہ کر دیا. تو ٹھیکے کے سارے کاغذات ہیں، اپنے کرپٹ لوگ افسر رکھے ہوئے ہیں. بس اس میں ارب جو ہے وہ اصل قیمت ہے، 9 ارب جیب میں آ گیا. اب کیوں نہ بربادی ہو، کیوں نہ مہنگائی ہو، کیوں نہ غریب مر جائے، کیوں نہ ملک تباہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں اور ان لوگوں کے قائم کردہ نظام کے ذریعے یہ ملک بچ سکتا ہے؟ اس ملک کے عوام کا مقدر کبھی سنور سکتا ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے. اور اس طرح کی جنگ ان کے نظام کو للکار کر آج تک کسی نے لڑی تھی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، لڑی تھی؟ یہ جنگ تو پہلی بار لڑی گئی ہے. پہلی بار سوئی ہوئی قوم کو جگایا گیا ہے، جھنجھوڑ کر ان کے شعور کو بیدار کیا گیا ہے، انہیں فہم دیا گیا ہے، ان کی سوچ انہیں دی گئی ہے. اور 45 دن میں نے تو سینکڑوں کے حساب سے کرپشن کے فینومینے بیان کیے ہیں، ایک سبجیکٹ پر. اور یہ واقعہ ہے، سچ بات ہے کہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں اس نظام کے پردے میں کتنا ظلم و جبر اور کتنی کرپشن ہو رہی ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ قوم کو آگاہی ہوئی ہے. وہی ہے کہ نہیں؟ پہلے لوگ صرف ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے تھے. کیا پتہ دونوں کو، لڑائی کرنے والوں کو ہوتا تھا، پتہ جھارے کو بھی ہوتا تھا، پتہ انوکھی کو بھی ہوتا تھا کہ داؤ پیچ کیا ہیں. لڑتے تھے، غصہ کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، مگر اصل پردہ نہ انوکھی اٹھاتا تھا نہ جھارا اٹھاتا تھا. کو آپ کو پتا ہے انوکھی جھارا کیا ہے؟ آپ چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں، ان کو کیا پتا. بیٹے ایک پہلوان تھا، جارا پہلوان، بھولو پہلوان کے خاندان سے. ان کا سمجھو آخری چشم و چراغ تھا. تو دیسی ہندوستانی پہلوانی آلموسٹ ختم ہو گئی اس خاندان میں. وہ ایک رستم زماں ہوتا تھا پہلے انڈیا کا. بولو پہلوان کا والد اور اس سے پہلے خاندان میں چلی آ رہی. ذہن سے اتر گیا نام، مجھے یاد تھا. گاما پہلوان، دیکھو نا آپ کے بتانے سے پہلے یاد آ. گاما پہلوان ہوتا تھا، رستم ہند
پھر اسی کا آگے بیٹا یا پوتا بولو پہلوان، پھر اس سے آگے تو یہ ان کے پھر آگے بیٹے ناصر بولو اس کا بیٹا تھا، اور یہ اس کا غالباً کزن تھا جارا پہلوان، ایک خاندان سے. اور جاپانی پہلوان تھا انوکی. تو فری سٹائل کشتی آ گئی جس میں گسون بھی مارنا، پہلے نہیں ہوتی تھی فری سٹائل. میں نے کشتی بہت کی ہے، میں کشتی بھی کرتا رہا ہوں، کبڈی بھی کھیلتا رہا ہوں. جارا جو پہلوان بتایا اس کی شاید وفات ہو گئی. اس کی بیوی اہلیہ، اس کی بیوہ ہمارے انقلاب مارچ کے دھرنے میں آئی تھی زار یکجہتی کے لیے، اور اس نے خطاب بھی کیا تھا بتاتے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پھر ان کی آپس میں آخری کشتی ہوئی تھی بڑی انوکھی جاپانی. تو وہ پھر کشتی بدل گئی فری سٹائل کشتی میں، جس میں کک بھی مارتے ہیں، مکہ بھی مارتے ہیں، سارا فلائنگ کک بھی مارتے ہیں. پہلی ہندوستانی کشتی میں یہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ وہ ہے، یہ جوڈو کراٹے اور مختلف جو سارے جیپنیز اور چائنیز فن ہے نا سارے، اس کے بدلے میں یہ ایک فری سٹائل کشتی آ گئی. یہ وہ ہے. تو جارا اور انوکی مد مقابل تھے، دونوں آپس میں لڑتے تھے، لڑے تھے. اب میں مثال کے طور پہ سمبولیکلی کہہ رہا ہوں، کسی ایک طرف کو جارا کہہ رہا ہوں اور ایک طرف کو انوکی کہہ رہا ہوں. اب سمجھ آ گئی بات کی؟ کسی کا نام لیے بغیر سمبولیکلی نمونے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مثلا یہ پارٹی جارا پہلوان ہے، یہ اقتدار میں تھی، یہ اپوزیشن میں تھے، تو یہ انوکھی پہلوان تھے. اب انوکھی پہلوان اقتدار میں آ گیا، جارا پہلوان اپوزیشن ہو گیا. تو یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، انوکھی اور جارا بڑا غصہ نکالتے تھے، بہت گالی گلوچ کرتے تھے، مگر سارا کچھ کر کے بھی اصل پردہ نہیں اٹھاتے تھے، چونکہ پردے کے نیچے دونوں ایک جیسے ہوتے تھے. اب آپ سمجھ گئے؟ چونکہ بہت سارے میٹرز میں پارٹنر بھی ہوتے ہیں. یہ میں کل آپ کو ایک کیس بتاؤں گا کہ وہ ایک دوسرے سے فری سٹائل باکسنگ کر کے مارنے والے خود کرپشن کے کیس میں دونوں پارٹنر بھی ہیں، اوپر لڑتے ہیں، اتوں کھائی جاؤ، اتوں وچوں مل کے سارے کھائی جاؤ، اتوں رولا پائی جاؤ. یہ نظام ہے. اتوں رولا پائی جاؤ، قوم کو بے وقوف بناؤ، بے وقوف بناؤ قوم کو، گالیاں نکالو ایک دوسرے کو، ان کو گالیاں نکالو، اتنی لڑائی دکھاؤ، اتنی کہ لوگ سمجھیں یہ بالکل سیریس لڑائی ہو رہی ہے. نورا کشتی کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ نورا کشتی، وہ آپس میں کشتی کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی سخت سیریس کشتی ہو رہی ہے، مگر وہ اصل کشتی نہیں ہوتی، وہ سیٹلڈ ہوتی. جیسے فکسڈ میچ ہوتے ہیں کرکٹ کے، یہ تو جانتے ہیں نا آپ، فکسڈ میچ ہوتے ہیں نا، وہ دونوں طرف کے لگے ہوئے ہوتے ہیں جھوے، تو فکسڈ میچ ہو جاتا ہے. پھر آپ گالیاں نکالتے ہیں نا بعد میں، بخار ہو جاتا ہے، فلاں ٹیم ہار گئی، فکسڈ میچ تھا، یہ تھا، فلاں تھا. تو یہ فکسڈ میچ ہوتے ہیں پالیٹکس میں، فکسڈ میچ. تو کئی پروجیکٹس میں، کک بیکس میں، کمیشن میں، کرپشن میں، حصے میں دونوں پارٹنر ہوتے ہیں، اور قوم کو دکھانے کے لیے بڑی سخت لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی جنگ ہوتی ہے. اتنی جنگ ہوتی ہے، سر پھٹول ہو رہے ہیں، لوگ سیریس ہو گئے، اپنے ووٹروں کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو لڑا دیتے ہیں. وہ گلی میں سر پھاڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں، وہ سیریسلی خون ہو رہے ہیں. رات کو بیٹھ کے ہنستے ہیں، رات کو بعض اوقات کھانے کھاپا بھی اکٹھا کرتے ہیں، ووٹروں کو، پارٹی کے ورکروں کو لڑاتے ہیں، اور رات کو اوپر بیٹھ کے کھانے بھی اکٹھے کھاتے ہیں. رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہے اس ملک میں، پالیٹکس اتنا بڑا ڈرامہ ہے کہ 18 کروڑ عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے. تو کرپشن بھی مل کے کرتے ہیں، اس لیے اصل حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتے.
اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اگر یہ اٹھا دے ان پر کہ اس کے پیسے کولمبو میں یا فلاں جگہ کیریئر لے جاتا ہے اور وہ فلاں کیریئر ہے، وہ اس کے کیریئر کا نام بتا دے گا، وہ تو سارے ساجھا کاروبار کر رہے ہیں، دونوں کی بقا اسی کرپشن میں ہے، دونوں کی زندگی اسی کرپشن میں ہے، اسی لوٹ مار میں ہے۔ لہذا اوپر سے ہر قسم کی گالی دیں گے، لڑائی کریں گے، لیکن اصل جو دھندا ہے جس میں دونوں کی بقا ہے، دونوں کی زندگی ہے، وہ پردہ کبھی نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کا وہ راز کبھی فاش نہیں کریں گے۔ یہ وجہ ہے کہ اصل راز اس قوم پر کبھی فاش نہیں ہوئے، یہ وہی شخص فاش کرے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹی وی ٹاک شو میں مل بیٹھتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھتے نہیں؟ بڑی لڑائی ہو رہی ہے، دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کی گالیاں دے رہے ہیں، آپ سیریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ٹاک شو ختم ہوتے ہی نکل کے بازوقات اکٹھی ایک ہی گاڑی میں چلے جاتے ہیں، ایک ہی گاڑی میں۔ یہ اجمل وزیر صاحب کھڑے ہیں، آ جائیں، یہ ٹی وی ٹاک شو میں جاتے ہیں، لیڈر ہیں، آپ بتائیں یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے گواہ ہیں، ان کے سامنے ہوتا ہے، ہر روز یہی ہوتا ہے تماشا میرے سامنے، یہ ہر روز کا تماشا ہے۔ قوم کو بیوقوف بنا کے لڑائی میں بانٹ رکھا، حصے بنا رکھے ہیں، پردے کے نیچے دھندے سب کے ایک ہیں، بزنس میں جوائنٹ ہیں، کئیوں کی پارٹنرشپ بھی ہوتی ہیں، رشتے بھی لیے دیے ہوئے ہیں، آپس میں رشتے بھی دیے ہوئے ہیں، سمدھی بھی ہیں، کوئی داماد ہیں، کوئی یہ اس طرح کا نظام ہے۔ قوم کو کیا خبر کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ پردے تو صرف وہ شخص اٹھا سکتا ہے، صرف وہ شخص جس کے دامن پر زندگی میں کوئی ایک سوئی کی نوک برابر بھی دھبا نہیں ہوگا، صرف وہ اٹھا سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ یہ ایک سوئی کی نوک برابر بھی ایک ڈاٹ نہیں ہوگا، سٹین نہیں ہوگا، دھبا نہیں ہوگا، وہی جرأت سے بات کر سکتا ہے جس پر ایک ٹیڈی پیسہ ہوتا تھا نا پہلے زمانے، آج کل تو نہیں ہوتا، جس میں اتنا سا چھوٹا سا بھی سٹین ہوگا نا، داغ یا دھبا، وہ یہ بات کرنے سے پہلے اسے اپنا دھبا نظر آئے گا کہ کوئی میری بات نہ کر دے، وہ ڈرے گا۔ یہ وجہ ہے، یہ ملک کرپشن سے اس وجہ سے پاک نہیں ہوتا۔ جو شخص مفاد کا بندہ ہے، جس کے پاؤں مفاد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جس کی زندگی کرپشن کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جو خود لوٹ مار میں ملوث ہے، حرام خوری میں ملوث ہے، رشوت ستانی میں ملوث ہے، کک بیک میں، کمیشن میں، کسی بھی قسم کے کرپشن میں ملوث ہے، وہ سب کچھ جعلی طور پہ کر سکتا ہے، وہ اصل پردہ حقیقت سے کبھی زندگی بھر نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا۔ وہ کرپشن اسے کمزور کر دیتی ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں بندے کو کمزور کرتی ہیں، دو چیزیں کبھی نہ بھولیے، ایک خوف کیا اور ایک ہرس، لالچ۔ جس شخص کو لالچ ہے وہی کرپٹ ہے، جسے لالچ ہے وہی کرپٹ ہے۔ کرپشن کہاں سے جنم لیتی ہے؟ میں فینومینا سمجھا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے کسی کا دل لالچ سے پاک کر دیا ہو، بے نیاز کیا ہو، وہ کرپشن کرے گا؟ دیکھو نا، ہم نے ایک زندگی گزاری، جرت کی باتیں کس لیے؟ اور دوسرا خوف، خوف کی آخری حد کیا ہے؟ کوئی آپ کو شوٹ کر دے گا، جان سے مار دے گا نا جی۔ اور جو سچ کے لیے اور حق کے لیے مرنے کو بھی تیار ہو مسکرا کر، تو اس کے پاس نہ لالچ رہا نہ خوف، اسے کیا ڈر ہے؟
اسے پھر کیا پرواہ ہے؟ آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ اس لیے میں نے کئی بار یہ بات آپ کو سنائی اور آپ نے ٹی وی پر سنی، گفتگو میں، انٹرویوز میں نے کئی بار کہا، مثلا اللہ نے توفیق دی، میں نے 1000 کتابیں تصنیف کی۔ کتنی؟ 1000 کتب تصنیف کی۔ 500 کتب، لگ بھگ 500 کے قریب، ان میں سے پبلشڈ ہیں، پرنٹ ہو چکی ہیں، مطبوعہ ہیں، جو اس وقت لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ 500 تصانیف میری آؤٹ آف 1000 پبلشڈ ہیں۔ میں آپ کو ایک فینومینا بتاتا ہوں۔ اب کتابوں کی ہر آتھر رائلٹی لیتا ہے، ہر آتھر، ٹھیک ہے؟ 1/3 لے، 100 میں سے 33 روپے لے، یا 100 میں سے 25 روپے لے، یا 100 میں سے 20 روپے لے، باقی پبلشر کے پاس جاتا ہے، رائلٹی ہوتی ہے۔ یہ اس کی حلال کی کمائی ہے، رزق حلال ہے، ہر آتھر۔ میں نے نہیں دیکھا، میرے علم میں نہیں کہ کوئی بہت سی کتابوں کا مصنف اور رائلٹی بھی نہ لے، لوگوں کا یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اب 500 کتب جو میری دنیا میں جاتی ہیں، اور 7-8 ہزار موضوعات پر میرے خطابات کے، میرے لیکچر کے DVDs، کیسٹ ہیں، ان کی پوری دنیا میں سیل ہوتی ہے، اور سیل ہونے کے بعد اس کا ریٹرن آتا ہے نا، دنیا میں ہر ملک میں جاتا ہے، اداروں کو، منہاج القرآن کے سینٹرز کو، جہاں جہاں پبلش ہوتی ہیں، اس کی رائلٹی ہے۔ میں اگر صرف اپنی کتابوں کی اور کیسٹس کی رائلٹی لوں، صرف رائلٹی، روپے میں 4 آنے لے لوں، صرف روپے میں 4 آنے لے لوں، تو شاید 25-30 لاکھ روپیہ مہینے کا گھر بیٹھے میری کتابوں اور کیسٹ سے، خطابات سے رائلٹی میں آ جائے۔ 25 لاکھ، 20 لاکھ گھر بیٹھے آ جائے۔ میری بات سمجھیں؟ جو رزق حلال ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ایک تصنیف پر اور ایک تقریر پر ساری زندگی میں 1 روپے کی بھی رائلٹی نہیں لی ہے، 1 پیسہ نہیں لیا، زندگی میں نہیں لی۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، جو شخص رزق حلال کا جو حق ہے وہ چھوڑتا ہے، وہ نہیں لیتا، اس نے حرام کے رزق پہ لعنت بھیجنی۔ اس ملک کا مقدر بدلنے کے لیے اس طرح کے کچھ افراد اور ذہنوں اور کرداروں کی ضرورت ہے جو حرام پر لعنت بھیجیں، لعنت بھیجیں۔ اور وہ وہی شخص لعنت بھیج سکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر اس چھوٹے سے گھر میں میں اور میرے بچے عمر بھر زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں، مجھے اس سے 2 گنا بڑا گھر نہیں چاہیے، 4 گنا بڑا گھر نہیں چاہیے۔ جس شخص کو اللہ قناعت کی نعمت دیتا ہے، اور قناعت رسول پاک کے جوڑوں کی خیرات سے ملتی ہے، خود کسی کو نہیں آ سکتی، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی خیرات سے ملتی ہے قناعت۔ خود کوئی بندہ اچیو نہیں کر سکتا۔ قناعت ہو، پھر ہرس اور لالچ ختم ہوتا ہے، پھر جب خدا کا خوف اور آخرت کی محبت آ جائے تو روئے زمین کے کسی شخص کا ڈر نہیں رہتا۔ دل ڈر سے پاک ہو اور لالچ سے پاک ہو، وہی دل اس قوم کے دکھی دلوں کو سکھ عطا کر سکتا ہے۔ وہی شخص اور وہی نظام، وہی کردار 18 کروڑ عوام کے مقدر کو بدل سکتا ہے۔ جو ہرس پر، لالچ پر، کرپشن پر لعنت بھیج دے۔ اور یہ صرف میں نے اپنے لیے نہیں کیا، میں نے اپنے سارے خاندان، اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے حرام ڈکلیئر کر دیا ہے۔ میری کتابیں، میرا علمی کام، میری خطاب، میری تقریر، میری تصنیف و تعلیم جتنا کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہوں، اس کی امت کے لیے، آقا کی امت کے لیے کرتا ہوں۔ اس دین کی خدمت کا کوئی پیسہ میرے اوپر بھی حرام ہے، نہیں لے سکتا، میری نسلوں پر بھی حرام ہے۔
اور یہ کوشش کر کے آدمی ایکوائر نہیں کر سکتا. یہ یہاں اس سینے میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے سینے میں، اس جگہ اس کو دل کہتے ہیں. وہ اللہ نے بنایا ہے. وہ جیسا دل چاہے سینے میں رکھ دے. اس دل کا خوف سے، ڈر سے پاک ہونا ضروری ہے، اور ہرس اور لالچ سے پاک ہونا ضروری ہے. لوگ ہوئے ایسے، قائد اعظم کیا ایسے شخص نہیں تھے؟ بولیے. ڈر سے بھی پاک اور لالچ سے بھی پاک. تو ایسا شخص جس کے دل میں نہ کسی کا ڈر ہو سوائے اللہ کے، نہ لالچ ہو، وہ نہ کبھی جھک سکتا ہے نہ کبھی بک سکتا ہے. پاکستان کو، نظام کو بدلنے کے لیے، غریبوں کے مقدر کو بدلنے کے لیے ایک بار اس طرح کے افراد کی ٹیم، ایسی قیادت کو لانے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ آرام سے نہیں آنے دیں گے. یہ بہت بڑے طاقتور جتھے ہیں، بڑے طاقتور جتھے ہیں. ان سے بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ ٹکرانا ہوگا. اور اجلت سے بھی نئی چیز ملے گی. ملے گی اجلت سے؟ بڑے حوصلے سے ٹکرانا ہوگا، ٹکرانا ہوگا. اور ٹکرا کر اللہ رب العزت بالآخر مظلوموں کو فتح عطا کرے گا. ایران کی جو شہنشاہیت ہے، ایران کی 2500 سال سے تھی. کیا؟ اور 15 یا 18 سال، کدھر راجہ صاحب، 18 سال جب انہوں نے انقلاب کی جنگ لڑی، 65,000 شہادتیں دی انہوں نے. کتنی؟ 65,000 شہادتیں دے کر 2,500 سالہ شہنشاہیت کے بت کو پاش پاش کیا. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ انقلاب الحمدللہ اسی عزم اور ہمت سے آتا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دیا ہے. پہلے اس قوم کو ملا نہیں تھا. کوئی یہ عزم اور ہمت اور جرت دینے والا نہیں تھا. اللہ نے آپ کو دے دیا ہے یہ جذبہ، یہ عزم، یہ ہمت، یہ صبر، یہ استقامت، اور آپ نے ثابت کر دیا. میں 2 راتیں کبھی نہیں بھول سکتا زندگی میں. ایک رات میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی مگر ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھی تھی. وہ 17 جون کی رات، مورل ٹاؤن، 17 جون کی رات. وہ مٹھی بھر کارکن تھے، 12 گھنٹے انہوں نے گولیوں کا مقابلہ کیا. پہلے شیلنگ کا، ٹیئر گیس کا، شیلنگ کا، اور آخر میں جب گولیاں چل پڑی تو 2 گھنٹے گولیوں کا، اور شہادتیں ہوئی اور 90 جسم زخمی ہو گئے. پنجاب حکومت نے تو دراصل، پولیس کے ریاستی بربریت نے تو دراصل 104 آدمیوں کو مار دیا تھا نا. کتنوں کو؟ جب سیدھی گولیاں مار دی اور لوگ گر گئے تو زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے. جس کا وقت لکھا تھا وہ ان میں سے 14 تھے، وہ اللہ کو حاضر ہو گئے اس کی بارگاہ میں، اور جن کی زندگی ابھی تھی وہ چھلنی ہو گئے گولیوں سے اور زخمی ہو گئے. اور اب تک ان میں سے کئی اتنے شدید زخمی ہیں کہ ان کا ذکر سن کر بھی میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. ان میں ایک شکیل طاہر ہے، محمد شکیل طاہر. او اس کے کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. اللہ مہربانی کہ اس کو اجر دے دے دنیا اور آخرت، اور اس کے بچوں کو. کئی لوگ معذور ہو گئے، ٹانگیں ختم ہو گئی، بڑے بڑے لوگ معذور ہوئے. ایک وہ رات کارکنوں کی قربانی کی نہیں بھولتا. اور ایک خدا گواہ ہے
30 اگست 30 اور 31 اگست جو درمیانی رات تھی، میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا 12 گھنٹے میرے کارکنوں نے، میرے بیٹوں اور بیٹیوں نے، جوانوں نے، بھائیوں اور بہنوں نے، بوڑھے بزرگوں نے اور ماؤں نے 12 گھنٹے شیلنگ، آنسو گیس اور گولیوں کا سینہ سپروں کے مقابلہ کیا۔ میں وہ رات زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتا۔ زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ 2 راتیں اور 45 دن، یہ میں نے 2 راتیں بتائی آپ کو، اور اگر زمانے کی بات کریں تو 45 دن آپ کی استقامت۔ آپ کی استقامت کو، آپ کی وفاداری کو اور آپ کی جانثاری کو میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا۔ آپ نے اپنی محبت، وفاداری، جانثاری سے میرے کندھوں پہ بہت قرض کا بوجھ ڈال دیا، مجھے مقروض کر دیا۔ مجھے مقروض کر دیا ہے آپ نے۔ آج ڈاکٹر اشتیاق بلوچ ہیں، پاکستان عوامی تحریک کوئٹہ بلوچستان کے صدر۔ وہ آئے ٹائملی، ڈاکٹر اشتیاق بلوچ، دعا کے لیے کہ ان کی بیٹی کو بہت ہی تکلیف اور شدید قسم کی بری حالت میں، انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل چلی گئی ہے۔ میں نے سمجھا یہ پوری حال اپنی بیٹی کا جب سنا لیا، اتنا پریشان کن حال سن کر، کوئٹہ سے بلوچستان کے صدر ہیں پیٹ کے ڈاکٹر اشتیاق بلوچ، میں نے سمجھا اب مجھ سے یہ کہیں گے کہ اگر حضور اجازت ہو، اور وہ ماڈل ٹاؤن میں آئے ہوئے تھے، ماڈل ٹاؤن سے 45 دن سے اوپر ہو گیا، کوئی 50-55 دن ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ اجازت مانگیں گے، اجازت دے دیں تو میں چلا جاؤں، بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے۔ جب انہوں نے بات ختم کر لی تو مجھے انہوں نے کہا آپ دعا فرما دیں اس کی صحت کی۔ میں ڈاکٹر اشتیاق بلوچ کے چہرے کو دیکھنے لگا، دعا بھی کر دی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ نے حق سے زیادہ اپنا حصہ ڈال دیا، بہت حصہ ڈال دیا۔ میں دل و جان سے راضی ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ بیٹی آپ کی اس کنڈیشن میں، آپ چلے جائیں، میرا کہنا مانے۔ بار بار کا وہ رو پڑا، اس کا جملہ تھا حضور آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ اس وفاداری اور جانثاری کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے پاس لوگ آئے ہیں، جوان بیٹا، اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے سمجھا ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ جنازے پر جانے کی اجازت لینے آیا ہے۔ میں نے کہا بیٹے فوری چلے جائیں، چلے جائیں، چلے جائیں۔ میرا دل باہر آ رہا تھا جب سنا۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں ان کی بخشش کے لیے دعا کروانے آیا ہوں، ان کو 3-4 دن ہو گئے ڈیتھ ہوئے، میں ان کے جنازے پہ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گئے بیٹے؟ حضور آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ میں آپ کا یہ قرض کبھی اتار نہیں سکتا۔ آپ کا یہ قرض کبھی اتار، بولیے، میں نہیں اتار سکتا۔ میں نے کچھ نہیں دیا آپ کو، آپ نے اتنا بوجھ چڑھا دیا ہے میرے کندھوں پر۔ دیکھو دنیا کہتی ہے، دنیا کچھ دھرنے پارٹ ٹائم ہوتے ہیں،
رات کے ٹائم آئے 2-4 گھنٹے چلے گئے پنڈی اسلام آباد سے، وہ آسان ہوتا ہے. وہ 45 دن رات دن 24 گھنٹے موسمی مشکلات اور کھانے کی مشکلات اور کھانے کی تکلیفیں، کہیں خون آ رہا ہے، کسی کی انتڑیاں زخمی ہیں، کہیں ڈائریا ہو رہا ہے، کہیں بخار ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اپنی صحت کا خیال کریں. میں کہتا ہوں دفع کرو میری صحت کو. میری صحت کیا ہے؟ مجھے ان کا دکھ، ان کا خیال ہے. میری صحت خدا کا شکر ہے ٹھیک ہے. اتنے مشکلات کے باوجود جم کے بیٹھنا اور دنیا کی پوری دھرنوں کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ دینا، اور آپ کے چہروں پر تھکن نہیں ہے. آپ نے مجھے بہت مقروض کر دیا ہے. جس سمت نگاہ اٹھاتا ہوں، کیا جوان بیٹے، کیا چھوٹے بچے. مجھے کسی نے یہ بات بتائی ہے، ڈائریکٹ سورس سے مجھے علم میں نہیں، ڈائریکٹ سورس سے مجھے پتہ نہیں، مگر بتانے والے نہایت معتبر آدمی، ثقہ آدمی ہیں، ریلائبل آدمی، معقول، معتبر، معتمد ہیں. انہوں نے کہا کسی ایک جماعت کی جو کونسل ہوتی ہے نا، جیسے شورا، بڑی فیڈرل پوری کونسل کا ملک گیر، اس کا اجلاس تھا ابھی چند دن پہلے. ان کی شورا کا سمجھ لیں، شورا کا. تو کسی نے یا 1-2 آدمیوں نے ان کے اجلاس میں کہہ دیا کہ میرا نام لے کر کے وہ پیسے دے کر لوگوں کو بٹھایا ہوا انہوں نے. بعض لوگوں نے، جب اللہ جس کو شرم اور حیا نہ دے اور اس کی ایمانی غیرت ختم ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہے قصور، جو چاہے کہتا رہے. تو بعضوں نے کہہ دیا کہ وہ پیسے دے کے بٹھائے ہوئے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی جماعت کے جو امیر تھے، سربراہ، وہ کھڑے ہو گئے. حالانکہ وہ ہماری جماعت نہیں ہے اور ہمارے ساتھ کبھی ان کا اکٹھا مل کر کام بھی نہیں کیا جوائنٹلی. وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، کتنے 100 یومیہ دیا ہوا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو 5-5 ہزار 10-10 ہزار یومیہ دیتا ہوں. آپ اپنے بیوی اور چھوٹے بڑے معصوم بچوں کو جا کے ایسے حالات میں 10 دن بٹھا کے دکھا دو. مجھ سے روزانہ 10,000 یومیہ لے لو، 5,000 یومیہ لے لو. شرم نہیں آتی؟ انہوں نے ڈانٹا. اس کی مثال دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی. اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کبھی آپ کا یہ ادھار چکا بھی سکوں گا یا نہیں. مشکل ہے میرے لیے کہ میں چکا سکوں. اللہ رب العزت یہ کیا ہے؟ یہ ایک لیٹر آیا ہے. محمد یوسف ہیں، سرفراز خان ہیں، الطاف حسین ہیں، سجاد حسین قمر، عبد الشکور، زاہد، محمد بوٹا رحمانی، کئیوں نے لکھا حضور قائد محترم آپ کے حکم کے منتظر ہیں. قربانی کے جانور حافظ آباد سے خریدنے ہیں یا اسلام آباد سے. اب بھئی یہ سارے حافظ آباد سے تو نہیں آئے ہوئے، انہوں نے تو اپنے حافظ آباد سے ہیں نا سارے، وہاں کے لکھے جی. مطلب یہ تھا کہ اپنے شہروں سے خریدنے ہیں یا اسلام آباد سے خریدنے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالی قربانی کے جانور آپ اپنے اپنے شہروں سے خریدیں گے. انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت آپ کی مدد و نصرت کرے. اس کو بیٹے بند کر دو. آپ کے عزم و ہمت اور حوصلے پر اپنی مدد و نصرت کے ساتھ نوازے.
اور انشاءاللہ تعالی آپ کی تگ و دو، آپ کی جد و جہد اللہ تعالی کبھی ناکام و نامراد نہیں کرے گا، ہمیشہ نتائج کے اعتبار سے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس کو بھی کل پیش کریں، میرا خیال ہے میڈیا کا، یہ میں بتا دیتا ہوں مگر کل پیش کریں۔ یہ اس کا والد ہے غریب، مری کے علاقے سے، اور والدہ بھی ساتھ آئی۔ آپ رکیں، کل 3 بجے، کل 3 ساڑھے 3 بجے لائیو ٹی وی پر اس کو بھجوائیں گے۔ کسی علاقے کے بڑے طاقت اور بدماش آدمی نے اس کی آنکھوں میں تیزاب ڈال کر ہمیشہ کے لیے نابینا کر دیا۔ یہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ ہے اس نظام کا ظلم کہ یہاں طاقتور پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ کل 3 بجے آپ رہیں، آج رہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں آج رہیں گے، کل 3 بجے میں لائیو ٹی وی چینل ساروں کو چاہتا ہوں کہ 3 ساڑھے 3 بجے یہ لائیو جائے۔ جی ہاں، کل انشاءاللہ آپ ادھر رک جائیں، کل آپ 3 بجے آ جائیں یاد سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو بتائیں، ساری دنیا دیکھے اس داستان کو۔ کتنے ظلموں کی داستان ہے جس کا شمار نہیں کر سکتا، اور یہ سارے ظلم اس سماج اور اس نظام کا حصہ ہیں۔ اس نظام نے ہر قسم کے ہزارہ قسموں کے ظلم ہیں، ان کو تحفظ دے رکھا ہے، ان کو پروٹیکشن دے رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی فتح غریبوں، مظلوموں اور محروموں اور کمزوروں کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب میٹنگ ہے، یہ جو تمام صورتحال ہے اس کے بارے میں اجلاس رکھے ہوئے ہیں، تو ہماری اتحادی جماعتوں کے سب رہنما بھی آ گئے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب، پرویز الہی صاحب، میں نے انہیں یہ ٹائم دیا تھا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو میٹنگ کرنی ہے، آپ اپنا کر لیں، ترانہ کریں، جیسے چاہیں پھر حضرہ کریں، جس طرح چاہیں اپنا تھوڑا وقت گزاریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی دے، اپنا فضل فرمائے۔